بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ کربلا کے بعد یزید کی دردناک موت، جس کو سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے حذیفہ، مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ کہ جو سمندر کی موجوں کی طرح اچھال ماریں گے اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو ان فتنوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ زندہ رہیں گے تب تک ان فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے حذیفہ، ان فتنوں کا دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، اور وہ دروازہ آپ خود ہو۔ یہ اشارہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے چل کر شہید کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کے بارے میں جو بات پوچھی تھی کہ آخر اسے توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا، تو وہ اس وجہ سے پوچھا کہ اگر دروازہ کھولا جائے تو اسے بند کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر دروازہ توڑ دیا جائے تو پھر وہ دوبارہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے چل کر ایسا ہی ہوا کہ جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان فتنوں کا دروازہ ایسا ٹوٹا کہ آج تک بند نہ ہو سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری عمر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے 60 ہجری کے بعد لڑکوں کی حکومت آنے سے پہلے اپنے پاس بلا لینا۔ لڑکوں کی حکومت سے اشارہ یزید کی حکومت کی طرف تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 59 ہجری میں ہی وفات ہو گئی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیثیں جانتے تھے کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم یزید کی حکومت کی تصریح کی تھی۔ فرمایا تھا کہ آگے چل کر ایک ظالم بندہ حکومت پر بیٹھے گا اور وہ میرے بچوں کو ذبح کر دے گا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا کر زور زور سے رو رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر دل تڑپ اٹھا اور پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا حسین کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے اس بچے حسین کو آپ کی امت ذبح کر دے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالا کتا کہ جس کے سینے پر سفید داغ ہے، وہ میرے اس بچے حسین کا خون چاٹ رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا سر کاٹ کر نیزے پر لٹکا دیا تھا۔ شمر کو سفید داغ کی بیماری تھی اور وہ رنگ سے کالا بھی تھا۔ سن 60 ہجری کے بعد یزید مسلمانوں کا بادشاہ بنا، حالانکہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے بالکل لائق ہی نہیں تھا۔ اسلام میں حکومت کا طریقہ خلافت والا رکھا گیا ہے، ملکیت والا نہیں۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی وفات کے بعد اگلا خلیفہ مسلمان خود ہی جس کو مناسب سمجھے اسے بنائے، اور ملکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی وفات کے وقت اپنے ہی لڑکے کو اگلا خلیفہ بنا دے، اب وہ لڑکا چاہے خلیفہ بننے کے لائق ہو یا بالکل نہ ہو، جیسا کہ آج کل سعودی حکومت میں چلتا آ رہا ہے۔ سن 60 ہجری کے بعد جب حضرت معاویہ کی وفات ہوئی تو کچھ ایسا ہی منظر پیش آیا اور ان کا لڑکا یزید حکومت کا بادشاہ بن بیٹھا۔ حالانکہ اس وقت یزید سے کسی کو ذاتی نفرت نہیں تھی، بلکہ مسلمان اور حضرت حسین نے جو یزید کی مخالفت کی وہ اس وجہ پہ کی تھی کہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یزید مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے لائق ہی نہیں تھا، اس کے اندر کوئی اچھی صفات موجود نہیں تھی۔
یہاں تک کہ جب مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں اس کا جائزہ لینے گئے تو واپس آ کر مدینہ والوں کو بتایا کہ یزید ایک عیاشی کرنے والا لڑکا ہے، وہ رات میں شراب پیتا ہے، مسلمانوں کا پیسہ حرام کاموں پر اڑاتا ہے اور لڑکیوں کا بہت ہی شوقین ہے۔ اب جب یزید کے اندر اتنی برائیاں تھیں تو نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اس بات کو برداشت کر لیتے کہ ہمارا بادشاہ ایک گناہگار انسان بنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا تھا کہ وہ یزید کے مقابلے میں اپنے ہاتھ پر لوگوں کو بیعت کرے اور اسلامی حکومت کی پاک ڈور سنبھالے۔ آخر لوگوں کے بہت زیادہ مطالبے پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے کوفہ شہر کی طرف نکلے تو یزید نے ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور تمام اہل بیت کی عورتوں کو قید کر کے اپنے دربار میں پیش کیا۔ یزید ان اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ بھی کچھ برا سلوک کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت زینب کے دل چیر دینے والے خطبوں نے یزید کے پورے محل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی لیے یزید نے ڈر کر تمام اہل بیت کی عورتوں کو جلدی سے مدینہ واپس رخصت کر دیا، کیونکہ وہ بہت ہی ڈر گیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ پہنچی تو لوگوں کو کربلا کی دردناک داستان سنائی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ظلم و ستم سے آگاہ کیا تو اسے سن کر سارے مدینہ والے یزید کے دشمن بن گئے۔ یزید نے حضرت زینب کو تو مدینے سے نکلوا دیا، لیکن ان کی دلوں کو چیر دینے والی آواز نے لوگوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا، اور پھر سن 63 ہجری میں سارے مدینہ والے یزید کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے اور عام اعلان کر دیا گیا کہ ہم یزید کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ہم اس کو اپنا بادشاہ نہیں تسلیم کریں گے۔ یہ خبر جیسے یزید کو پہنچی تو اس نے شام کی ایک بڑی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور مدینہ والوں پر حملہ بولو، لیکن پہلے 3 دنوں تک انہیں سمجھانا، اگر وہ اپنی حرکت سے باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان پر حملہ کر کے سبھی کو ختم کر دینا۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے زین العابدین کو کچھ بھی نہ کہنا، اگر وہ بات نہ مانے تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ یہ پوری 12,000 کی فوج تھی۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ اکرام کو مجبور کیا کہ وہ یزید کو اپنا خلیفہ مان لے، لیکن سب نے صاف انکار کر دیا۔ تو یزید کی اس فوج نے مدینہ والوں پر حملہ کر کے ان کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا، ان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے میدان میں لا کھڑا کر دیا اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کی گردنیں کاٹ کر انہیں شہید کر دیا۔ اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی ہر کتابوں میں ظالم یزید کی حکومت کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ بخاری و مسلم جیسی حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی واقعہ حرہ کی دردناک داستان مختصر طور پر ذکر کی گئی ہے۔ اس جنگ میں یزید کی فوج نے بہت بے دردی کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو شہید کیا، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق پورے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، جن میں کچھ ایسے صحابہ اکرام بھی تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر جیسی عظیم جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ ظالم یزید کی فوج نے ان بوڑھے صحابہ اکرام کو بھی نہ چھوڑا اور ان کا پاکیزہ خون گردنیں کاٹ کر سڑکوں پر بہا دیا۔ اسی جنگ میں ایک مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ دوستو، یزید کی فوج نے اتنا خون بہایا کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ سڑکوں پر صحابہ اکرام کا ایسا خون بہ رہا تھا کہ قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی۔ حافظ ابن قتیبہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا ایک فوجی کسی بڑے صحابی کے گھر میں گھس گیا اور تلوار لہراتے ہوئے عورتوں سے کہنے لگا کہ گھر میں جو کچھ بھی سامان موجود ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔
تو گھر کی ان پاکیزہ عورتوں نے جواب دیا کہ گھر کا سارا سامان تمہارے دوسرے سپاہی لوٹ کر لے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر اس سپاہی نے گھر کے ایک دودھ پیتے بچے کو گردن پکڑ کر اٹھایا اور بہت تیز دیوار پر مار دیا، جس کی وجہ سے اس لڑکے کا سر پھٹ گیا اور اس کی وہیں پر موت ہو گئی۔ یہ جنگ اتنی دردناک تھی کہ 3 دنوں تک مدینہ کی مسجد میں نماز نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یزید کی اس ظالم فوج نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس لا کر باندھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی بہت ہی زیادہ انہوں نے بے حرمتی کی۔ آخر اس جنگ کے بعد جب یزیدی لشکر مدینہ چھوڑ کر واپس گیا تو مدینہ کے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور جو بچے ہوئے تھے انہیں زبردستی یزید کے بادشاہ ماننے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ دوستو، اتنا ہونے کے بعد پھر تمام لوگ مفلسی کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید پر اللہ کا عذاب آ گیا اور پھر ایسا وہ بیمار پڑا کہ بستر سے اٹھنے کے لائق بھی نہ بچا۔ اس کے پیٹ میں ایک درد اٹھا اور پھر اس کی آنتیں سڑنے لگی۔ وہ بستر پر ایسے تڑپتا تھا کہ جیسے پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہو۔ آنتوں کے سڑنے کی وجہ سے وہ رات رات بھر اپنے بستر پر چیختا رہتا۔ یزید کے علاج کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا لیکن سبھی ناکام رہے، کیونکہ یہ اس ظالم پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ اسے اب کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اس بیماری میں اسے بہت پیاس لگتی، لیکن اگر وہ پانی پیتا تو اندر جا کر وہ آگ کی طرح کھولنے لگتا اور ایسا محسوس ہوتا جیسے سینے میں پگھلا ہوا شیشہ ڈال دیا گیا ہو، اور اگر پانی نہ پیتا تو بھی پیاس سے اس کا برا حال ہو جاتا اور وہ پانی کی پیاس کی وجہ سے تڑپتا رہتا، کیونکہ اسی ظالم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں پیاس سے تڑپا تڑپا کر شہید کیا تھا۔ آج اسی کے بدلے اللہ نے اسے ایسی عبرتناک سزا دی کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ آخر اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کر ظالم یزید کی 15 ربیع الاول سن 63 ہجری میں موت ہو گئی۔ جب اس کے درباری اس کی لاش کے پاس قریب آئے تو اس سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ سبھی دور بھاگ گئے۔ کوئی اسے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پورے محل میں لاش کی بدبو پھیل رہی تھی، ہر ایک پریشان تھا۔ آخر کسی طرح چہرے پر پٹیاں باندھ کر ظالم یزید کو مکان حرین میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس کے کچھ سالوں کے بعد جب عباسی حکومت بنی تو ان کے خلیفہ نے یزید کی قبر کھود کر جب اس کی لاش کو باہر نکالا تو اسے دیکھ کر سبھی لوگ کانپ گئے۔ لاش دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اس کے چہرے کو لوہے سے پیٹا گیا ہو۔ اس کے سارے جسم پر زہریلے کیڑے رینگ رہے تھے اور ایک عجیب طرح کی بدبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر خلیفہ منصور نے یزید کی لاش کو عبرت کے لیے سولی پر لٹکا دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی اہل بیت کو تکلیف دے گا اللہ اس کا ایسا ہی برا انجام فرمائے گا۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔